فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورۃ النمل آیت نمبر 11، 12 اور 13، 14 ہے۔ پچھلی آیات میں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا ایک حصہ ذکر فرمایا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جو معجزات عطا فرمائے تھے، ان معجزات میں سے ایک معجزہ یہ اس کا ذکر فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا لاٹھی زمین پہ ڈالی تو اللہ کے حکم سے وہ سانپ بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سے خوف کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے کریم لا تخف، آپ خوف مت کیجئے، مت ڈرو، میرے پاس میرے قرب میں اور میرے نزدیکی میں جو ہے نا انس ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، ڈر نہیں ہوتا۔ تو کل میں نے تفصیلاً عرض کیا تھا کہ اللہ کی طرف سے اگر کوئی خوف زدہ چیز ہو تو انبیاء کرام اور ہر انسان کو اس سے ڈرنا چاہیے، اور انبیاء کرام کا خوف کرنا یہ ان کی شان کے خلاف بھی نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جن کا اللہ سے تعلق ہوتا ہے، اللہ سے محبت ہوتی ہے، تو وہ تو نہیں ڈرا کرتے۔ ڈرنا ان لوگوں کو چاہیے جو اللہ کے نافرمان ہیں۔ الا من ظلم، جس نے ظلم کیا، ثم بدل حسنا بعد سوء، جس سے لغزش ہو گئی، غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، اس کو چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے، اور پھر ثم بدل حسنا، غلطی ہو گئی، لغزش ہو گئی، اس کے بعد اس لغزش کو نیکی سے بدل دیا، توبہ کر لی، استغفار کر لیا، تو فإنی غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں غفور الرحیم ہے، میں معاف کرنے والا ہوں۔ غلطی ہو جاتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے، خطا ہو گئی، لیکن اس غلطی اور خطا اور اس لغزش کو باقی نہیں رہنا چاہیے۔ اگر انسان ہونے کے ناطے اگر غلطی ہو بھی گئی ہے تو پھر توبہ اور استغفار کر کے اس غلطی کو ختم کر دینا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتبع سیئۃ الحسنہ تمحوہا، بھئی اگر خطا ہو جائے اس کے بعد نیکی کر لو، تو نیکی کرنے کی وجہ سے وہ خطا ختم ہو جائے گی، وہ گناہ ختم ہو جائے گا۔ ان الحسنات یذھبن السیئات، قرآن مجید میں بھی اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی، اس کے بعد نیکیاں کر لو تو وہ نیکیاں ان غلطیوں کو ختم کر دیتی ہیں، گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے نا، جو آدمی نماز پڑھتا ہے، ابھی ہم نے ظہر کی نماز پڑھی، الحمدللہ اللہ کا احسان ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کے بعد ظہر تک جو غلطیاں ہو جاتی ہیں، جو آدمی ظہر کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ خطا معاف ہو جاتی، نمازوں سے معاف ہو جاتی۔ پھر عصر کی نماز پڑھیں گے تو درمیان میں انسان ہونے کے ناطے کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، تو عصر کی نماز سے وہ خطا معاف ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال گناہ ہو گیا، گناہ ہونے کے بعد اگر کسی نے توبہ استغفار کر لیا اور اس گناہ کو ختم کر دیا اور بدل گیا وہ گناہ، نیکی کے اندر تبدیل ہو گیا، پھر اللہ فرماتے ہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں غفور الرحیم۔ یہ تو عام مضمون ہے۔ اگر اس کا تعلق پیچھے والے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ سے اگر اس کا تعلق بنایا جائے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک لغزش ہو گئی تھی۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی قوم کے آدمی کو تھپڑ مارا، مکہ مارا تھا، وہ مر گیا۔
حالانکہ ارادہ نہیں تھا مارنے کا، اس کو قتل کرنے کا ارادہ ہی نہیں تھا. ہاں تھپڑ مارنے سے، مکہ مارنے سے کوئی مرتا تو نہیں ہے نا. اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فوراً جو ہے نا تنبہ ہوا، احساس ہوا ہو مجھ سے آدمی مر گیا، قتل ہو گیا. اگرچہ دیکھنے کے اعتبار سے جو ہے نا، حقیقت کے اعتبار سے یہ کوئی گناہ نہیں تھا، لیکن ظاہراً موسیٰ علیہ السلام کا مکہ لگا اور وہ مر گیا، لغزش ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا میرے کلیم الا من ظلم، اگر آپ سے لغزش ہو گئی ہے کوئی بات نہیں ہے، ثم بدل حسنا، پھر آپ نے توبہ استغفار کی ہے، میں غفور الرحیم ہوں، میں آپ کو نبوت سے سرفراز فرما رہا ہوں، آپ کیوں ڈر رہے ہیں؟ اگر لغزش ہو جاتی ہے نا انبیاء کرام سے، وہ لغزش گناہ نہیں ہوتا. انبیاء کرام صغیرہ کبیرہ ہر قسم کے گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، لیکن ان کا مقام اتنا بلند و بالا ہوتا ہے. دیکھو اگر رنگ دار کپڑے کے اوپر جلدی میل کچیل نظر نہیں آتی، رنگ دار کپڑے کے اوپر جلدی میل کچیل نظر نہیں آتی، لیکن اگر شیشہ ہو اور وہ شیشہ جو ہے نا اس کے اوپر تھوڑی دیر آپ ایسے رکھ دیں شیشے کو، پھر دیکھیں گے تو اس کے اوپر مٹی بیٹھی ہوئی ہوتی ہے. حالانکہ وہ مٹی ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی عام طور کے اوپر، لیکن وہ شیشہ اتنا صاف شفاف ہوتا ہے کہ وہ گرد و غبار جو ہمیں نظر نہیں آتا، وہ گرد و غبار اس شیشے کو مدھم کر دیتا ہے. تو بلا کسی تشبیہ کے حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کا مقام بہت بلند و بالا ہوتا ہے. ظاہر کے اعتبار سے اگر ان سے کچھ لغزش ہو جاتی ہے تو وہ اس کو بہت بڑا گناہ سمجھتے ہیں، اللہ سے توبہ استغفار کر. اسی لیے قیامت کے دن جب سفارش کے لیے امتیں جائیں گی نا، ہر پیغمبر کے پاس جائیں گی، حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گی کہ آپ سفارش کریں، اللہ حساب و کتاب شروع کریں. وہ کہے گا نہیں بابا نہیں، میں نہیں جا سکتا، اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا تھا کہ بھئی لا تقربا ہذہ الشجرہ، اس درخت کے قریب نہ جانا، میں تو خطا ہو گئی مجھ سے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وَنَسِيَ آدم، میرے آدم بھول گئے ہیں. ہم روزے میں پانی پی لیں، کھانا کھا لیں، روزہ ٹوٹتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا نا. خطا معاف ہے، بھول چوک معاف ہے. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، جان بوجھ کے وہ درخت کے قریب نہیں گئے تھے، بھول گئے تھے. لیکن پیغمبر کا مقام اتنا بلند ہے کہ وہ اس کو بھی خطا شمار کر رہے تھے اور اللہ سے توبہ استغفار کر رہے تھے. مقام جو بلند ہوتا ہے ان کا. وَأَدْخِلْ، دوسرا معجزہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہاں یہ دیا، فرمایا اَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ، اپنے گریبان میں یا اپنے بغل میں اپنا ہاتھ دباؤ، ادھر ایسے کرو، تخرج بیضا، وہ روشن ہو کے نکلے گا، من غیر سو، کوئی بیماری وغیرہ بھی نہیں ہوگی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسے ہاتھ دبایا اور ایسے نکالا تو ایسے چمک رہا تھا جیسے سورج چمکتا ہے. ایک تو ہاتھ سفید ہوتا ہے نا، جس کو وہ برس کی بیماری ہو جائے سفید سفید ہو جاتا ہے، وہ نا من غیر سو، ان کا یہی مطلب ہے کہ بیماری وغیرہ نہیں ہوگی، یہ اللہ کی طرف سے معجزہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسے ہاتھ بغل میں دباتے اور پھر نکالتے ایسے تو وہ سورج کی طرح چمک رہا ہوتا تھا. یہ بھی معجزہ. فی 9 آیات الی فرعون وقومی، میرے کلیم یہ ان 9 معجزات میں سے ہیں جو ہم نے آپ کو عطا فرمایا. اب یہ معجزات، یہ عصا بھی معجزہ ہے اور یہ ید بیضا یعنی روشن ہاتھ یہ بھی معجزہ ہے. آپ چلے فرعون اور اس کی قوم کے پاس، ان کو معجزات دکھائیں کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اور اپنے معجزے حق ہونے کی، اپنے صداقت کے یہ معجزے دلیل کے طور پہ ان کو دکھائیں. انہم کانوا قوما فاسقین، وہ لوگ، وہ قوم فاسق قوم ہے. فاسق کا معنی ہے حد سے آگے بڑھنے والے. فسق حد سے آگے بڑھنے والے کو کہتے ہیں. اور فسق کا ایک درجہ کفر بھی ہے، فسق کا ایک درجہ نافرمانی بھی ہے. ایک آدمی، اللہ نے حد مقرر کر دی ہے، میرا بندہ تیرے اوپر 5 وقت دن کی نماز فرض ہے، یہ حد ہے نا. اگر کوئی یہ نماز نہیں پڑھتا تو اس حد سے کراس کر گیا، آگے نکل گیا ہے، تو فاسق فاجر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنا، اللہ نے ہمارے لیے ایک راہ متعین کی ہے نا. ایسا ہے نا جی بھائی، کمانے کی بھی ایک حد ہے نا. حد کا مطلب یہ نہیں کہ بھائی تم اتنا پیسہ کماؤ اس کے آگے نہیں کماؤ. کمانے کا مطلب یہ ہے حلال طریقے سے کماؤ، یہ حد ہے. کروڑوں کماؤ یا اربوں کماؤ لیکن حلال طریقے سے کماؤ.
ہاں، اور اسی طرح لباس، اس کی وضع قطع جو ہے نا، لباس کی وضع قطع، اس کی حدود اللہ نے مقرر کر دی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل سے کر کے دکھائی ہے۔ تو جو ان حدود کو کراس کرتا ہے وہ فاسق فاجر ہوتا ہے۔ فلما جاءتم آیاتنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے پھر چل پڑے، یہ دو معجزات اللہ نے عطا فرمائے اور وہاں چل پڑے، ملک مصر میں آ گئے۔ اور یہاں پہ یہ ذکر نہیں ہے کہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی عرض کیا کہ اے اللہ میرے بھائی کو بھی نبوت عطا فرما دے، وہاں درخواست کی، یہ سورہ طٰہٰ کے اندر، اور وہاں پہ ہم نے واقعہ تفصیلاً پڑھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا ٹھیک ہے، ہارون علیہ السلام بھی آپ کے ساتھ ہوں گے، وہاں نبوت ان کو بھی عطا فرما دی۔ کہ سورہ شعراء جو پیچھے گزر چکی ہے اس کے اندر بھی یہی ذکر ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا کہ اے اللہ میری زبان میں تھوڑی سی لکنت ہے، تو حضرت ہارون جو میرے بھائی ہیں نا وہ مجھ سے زیادہ اچھے طریقے بات کرنے والے، آپ ان کو بھی نبی بنا دیں تاکہ ہم دونوں جائیں اور فرعون کو سمجھائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ درخواست پوری کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام ملک مصر میں تشریف لے آئے اور پھر فرعون کے پاس گئے۔ فلما جاءتہم آیاتنا مبصرہ، بصیرت والی نشانیاں لے کر جب آئے، ایک لفظ ہوتا ہے بصارت، بصارت کہتے ہیں آنکھ کی روشنی کو، جیسے ہمیں نظر آ رہا ہے نا، ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں، ہاں، تو جس کی آنکھ کی روشنی ہو، جس کو نظر آتا ہو، اس کو کہتے ہیں بصارت، یہ بھئی اس کی بصارت ٹھیک ہے۔ اور ایک لفظ ہوتا ہے بصیرت، یہ مبصرتن بصیرت سے ہے، بصیرت کا معنی ہوتا ہے دل کی روشنی، دل کی بھی آنکھیں، جیسے اللہ نے ہمارے جسم کی آنکھیں بنائی ہیں نا، ایسے اللہ تعالیٰ نے دل کی بھی آنکھیں بنائی ہیں۔ کافروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، کافر آنکھوں کے اندھے نہیں ہے، وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، دل کے اندھے ہیں جو دل سینے کے اندر رکھا ہوا ہے۔ تو اللہ نے دل کو بھی آنکھیں عطا فرمائی ہیں۔ کلمہ پڑھ لینا، دیکھو الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان ہے، ہم نے کلمہ پڑھا اور ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے کہ یہ دنیا کی زندگی فانی ہے، آگے مرنے کے بعد قبر کا جہان بھی ہے، ہم مانتے ہیں، ہمیں وہ راستہ نظر آ رہا ہے نا، ہاں، مرنے کے بعد قبر میں حساب و کتاب ہونا ہے، سوال جواب ہونے ہیں، اور پھر اس کے بعد میدان محشر بھی ہے، دوبارہ زندہ ہونا بھی ہے۔ اب یہ چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، ہمیں جو ہے نا سمجھ آ رہی ہیں، یہ سمجھ آ رہی ہیں کہ دل کی آنکھیں نظر، ہاں ٹھیک ہے، دل کی روشنی موجود ہے، اس وجہ سے ہمیں آخرت بھی نظر آ رہی ہے، ہمیں قبر بھی نظر آ رہی ہے، ہمیں حشر بھی نظر آ رہی ہے، جنت جہنم کا بھی ہم جو ہے نا اقرار کرتے ہیں، یہ دل کی بینائی ہے تب ہم اقرار کرتے ہیں۔ اگر دل اندھا ہو جائے تو پھر وہ کہتے ہیں نہیں نہیں کچھ بھی نہیں، مرنے کے بعد ختم، نہ قبر ہے نہ حشر ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ دل جب اندھا ہو جاتا ہے پھر مرنے کے بعد آگے والے جہان نظر نہیں آتا انسان کو۔ تو قرآن کی جو آیات ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بصائر فرمایا، قرآن کی آیات دلوں کے لیے روشنی ہے، قرآن بندہ پڑھتا ہے تو ہدایت ملتی ہے نا، دل کی آنکھیں کھلتی ہیں اس سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہدایت والی، بصیرت والی، روشنی والی آیات لے کر آئے موسیٰ علیہ السلام۔ تو فرعون نے کیا کہا؟ قال ھذا سحر مبین، یہ ایک بہت واضح جادوگر ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ یہ جادوگر ہے۔ وجادوا بہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو معجزات دکھائے، لیکن ظاہری طور پر تکبر کی وجہ سے انہوں نے انکار کر دیا کہ یہ کوئی معجزہ نہیں ہے، آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں۔ لیکن وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، ان کے دلوں نے یقین کیا کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ جادو نہیں ہے، یہ جادو سے بڑھ کر کوئی چیز ہے۔ دل جو ہے نا گواہی دے رہے تھے، ہاں فرعون کو بھی پتہ چل گیا تھا موسیٰ علیہ السلام جادوگر نہیں ہے، ہاں، لیکن تکبر کی وجہ سے میں نہیں مانوں۔ جیسے مشرکین مکہ جو ہے نا اپنی نجی محفلوں میں بیٹھ کر، ابو جہل بھی، دوسرے بھی، سب اقرار کرتے تھے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، قرآن اللہ کا کلام ہے، انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے، ہاں، پھر آپس میں اقرار کرتے تھے۔ پھر ان سے اگر کسی نے کہا کہ بھئی پھر مانتے کیوں نہیں، کہتے پھر ہماری تو سرداری نہیں رہے گی نا، ابھی تو ہم وڈیرے بنے ہوئے ہیں نا، سردار بنے ہوئے ہیں، لوگ صحیح صحیح کرتے ہیں، اگر ہم کلمہ پڑھ لیں تو پھر تو محمد الرسول اللہ کے تابع ہو کے زندگی گزارنی پڑے گی۔ یہ جو شیطان تکبر ڈالتا ہے نا دل کے اندر،
یہ پھر اسلام اور ایمان قبول نہیں کرنے دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہی فرمایا کہ وَجَاهَدُوا بِهَا، ظاہراً تو انکار کر دیا لیکن دلوں کے اندر یقین تھا، وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، دلوں نے یقین کیا انہم ظلما، کہ تم ظلم کر رہے ہو، انکار کر رہے ہو، وعلوا، اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے جو ہے نا اس وجہ سے انکار کر دیا۔ اللہ معاف فرمائے، یہ جو تکبر ہے کہ جی میں تو بڑی چیز ہوں، اسی میں نے تکبر نے فرعون جو ہے نا شیطان کو مردود کر دیا۔ لاکھوں کروڑوں سال بدبخت کی عبادت کو، اس شیطان کی عبادت کو اس تکبر نے ضائع کر دیا۔ یہ جو آج میں والی بات ہے، جی میں تو بڑی چیز ہوں، اچھا مجھے ایسے کہہ دیا، ہاں میں کیوں مانوں جی، اچھا آپ آگے ہو مجھے سمجھانے والے، یہ تکبر کے کلمات ہوتے ہیں۔ مسلمان کا کام یہ ہے، ایمان والے کا، اللہ کی طرف سے جب حکم آ جائے تو سر جھکا دے بس، ہاں جی ہم تو عاجز مخلوق ہے اللہ کی۔ اب نہیں مانا، سال تک حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو دعوت دیتے رہے، بالآخر جب مہلت کا وقت ختم ہوا، اللہ تعالیٰ نے فرعون کو اپنی قوم، اس کی قوم کے ساتھ دریا کے اندر غرق کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فانظر، سننے والوں ذرا دیکھو تو صحیح، کیف کان عاقبۃ المفسدین، ان فساد کرنے والے لوگوں کا انجام کیسا ہوا۔ جو دنیا میں فساد کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، ہاں پھر ان کا انجام دیکھو کیسا عبرتناک انجام ہوتا ہے۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف۔ دنیا کے اندر ظلم کا انجام جو ہے نا، ظلم اور ظالم کو اللہ تبارک و تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں، لیکن اس کا انجام دنیا کے اندر لوگوں کے سامنے اللہ کر دیتے ہیں تاکہ دوسروں کو عبادت جو ہے نا عبرت، دوسروں کو عبرت اور نصیحت ملے۔ ہمارے سامنے لاکھوں ہزاروں مثالیں ایسی ہیں جو ایک وقت میں بڑے ہوتے تھے، جی میں بڑی چیز ہوں، قریب میں جنرل مشرف صاحب گزرے، میری کرسی بڑی مضبوط ہے، آخر میں مرا ہے تو کسی نے تابوت کو ہاتھ تک بھی نہیں لگایا، ہاں در بدر ہو کے، ذلیل ہو کے اس دنیا سے گیا۔ اللہ معاف فرمائے۔ اس طرح بڑے بڑے متکبر جتنی بھی آئے ہیں، اللہ ان کو رسوا اور ذلیل کرتے ہیں۔ ہاں یہ اور بات ہے، نظر ان کو آتا ہے جن کی آنکھیں دل کی کھلی ہوئی ہوں، ورنہ اگر دل کی آنکھیں اندھی ہیں تو پھر ظالم کے انجام کو دیکھ کر بھی عبرت حاصل نہیں۔ ہمارے سامنے ہزاروں مثالیں، دور نہیں جاؤ، قریب قریب دیکھ لیں ہم، بڑے بڑے سردار اور بڑے بڑے لوگ جو اپنے آپ کو بڑے بڑے سمجھتے تھے، ایسی جو ہے نا بے کسی کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، بے کسی کی زندگی، کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوتا۔ اللہ معاف فرمائے۔ اللہ ہمیں عاجز بندہ بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کے ان ہدایات پر عمل کرنے کی اللہ توفیق